لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. صدق اللہ العلی العظیم. کل ہماری اسی آیت پر گفتگو ہو رہی تھی اور اسی سلسلے میں نے عرض کیا کہ صاف اور واضح قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلم علیہم کی روایات سے ہمارا مکتب مذہب اہل البیت بھرا ہوا ہے کہ امامت وہ منصب ہے جو نبوت و رسالت سے بلند ہے. اس سلسلے میں اگر آپ سوال کریں گے تو کیا سرور کائنات سے بلند ہے؟ نہیں، سرور کائنات خود امام الانبیاء ہیں. تو چونکہ خود سرور کونین امام الانبیاء ہیں، اس بنا پر سرور کائنات کے بعد جو آپ کے نائبین ہیں، ان کا منصب، ان کا عہدہ اور ان کے اختیارات سابقہ انبیاء کے مقابلے میں ان کے اختیارات بہت زیادہ ہیں. یہ کہنا میں اپنے زبان کی کوتاہی اور الفاظ کی کمی کی وجہ سے، ورنہ ان کے لیے زیادہ کا لفظ درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو پروردگار عالم کے اختیار میں ہو اور ان کے اختیار میں نہ ہو. اس بنا پر چونکہ آیہ ولایت اسی لیے ہے. آیہ ولایت میں شروع سے عرض کرتا آیا ہوں اور ہمیشہ آپ سے درخواست کروں گا، یہ کتاب خریدیے اور پڑھیے. شہید مطہری 300 کتابوں کے مصنف ہیں، مگر ان کی یہ مختصر سی کتاب جو اسلامک سیمنری کراچی نے چھاپی ہے، فلسفہ ولایت، اس میں 250 صفحے ہیں. یہ 250 صفحے صرف ایک آیت کی تفسیر ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی اس آیت کی تفسیر ہے، وہ 250 صفحات ہیں. میں اسی منبر پر اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، مگر ولایت کے شعبے ہیں. ابھی کل جو میں نے عرض کیا تھا اسی کی تائید میں آج یہ جس سورہ کی آیت کی میں نے تلاوت کی، جس پر کل گفتگو ہو رہی تھی آپ کی خدمت میں، ارشاد ہوتا ہے وَجِئْنَا بِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ بصائر الدرجات میں اس آیت کے بارے میں جو کل میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ، میں آج کی کل کی گفتگو کو متصل کرنے کی خاطر ارشاد ہوا کہ قال علی ولید السمان نے کہا، قال علی ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر السلام علیہ نے فرمایا، یہ ہیں عبداللہ ابن ولید
ولید السمان، سمان تیل بیچنے والے کو کہتے ہیں، قال علی، ابو جعفر علیہ السلام مولا امام باقر السلام علیہ نے فرمایا، یا عبداللہ ما تقول الشیعہ فی علی و موسیٰ و عیسیٰ. پھر سے یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مجھے سورہ نمل سے گفتگو کرنی ہے. یہ سورہ نحل ہے، جس آیت پر گفتگو ہو رہی یہ سورہ نحل ہے، اور ابھی مجھے گفتگو کرنی ہے سورہ نمل سے. تو اس بنا پر اس گفتگو سے اتصال کی خاطر میں کل کی گفتگو کا آخری تتمہ آج کی گفتگو سے ملانے کی خاطر ارشاد فرمایا حضرت نے عبداللہ ابن ولید السمان سے کہ یا عبداللہ ما تقول الشیعۃ فی علی و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، شیعہ کیا کہتے ہیں علی، موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں، علی، موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں. آپ سب میری طرف متوجہ ہیں؟ ہاں، کیا کہتے ہیں شیعہ، نہیں فرمایا کیا کہتے ہیں مسلمان، نہیں فرمایا، بلکہ صاف طور سے فرمایا شیعہ کیا کہتے ہیں کہ علی، موسیٰ اور عیسیٰ. موسیٰ کون ہے؟ ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک صاحب شریعت پیغمبر ہیں اور توریت لانے والے ہیں. اور عیسیٰ کون ہیں؟ انجیل لانے والے، مردوں کو زندہ کرنے والے، نابینا کو بینائی دینے والے، مٹی سے پرندے کو خلق کرنے والے اور برس زدہ کو شفا دینے والے. اس ہستی کا نام ہے عیسیٰ. اب حضرت نے پوچھا شیعہ کیا کہتے ہیں، علی، موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں شیعہ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہا کہ قالا قلت، کہتے ہیں جعلت فداک، میری جان، میری روح آپ پر نثار ہو، فدا ہو. وعن ای حالات تسألنی، شیعوں کے کن حالات کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، یہ سوال کس سلسلے میں؟ تو حضرت نے فرمایا قال اسألک عن العلم، میں تم سے سوال کر رہا ہوں علم کے بارے میں، کہ شیعہ علم کے لحاظ سے علی، موسیٰ اور عیسیٰ کے علم کے مقابلے میں ان میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ کس کو ترجیح؟ صاف ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی یعنی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی معمم امام والے کہتے ہیں نہیں اس میں کچھ پتہ نہیں. اگر بقول شہید ثالث کے اگر تاریخ تبری لکھنے والے کو، بخاری لکھنے والے کو، مسلم لکھنے والے کو چونٹی کی چال حضرت سلیمان کے ہاتھ پر نظر آئے، چونٹی کی آواز سنائی دے، مقام غدیر میں علی نظر نہ آئے، تو اس کی نابینائی کا کوئی علاج نہیں ہے. یا علی، اس نابینائی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت من کان فی ہذہ اعمی، جو یہاں نابینا و اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. اس آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بیچارہ بغیر آنکھ کے پیدا ہوا تھا، خدا وہاں بھی آنکھ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ عدل کے خلاف ہے، دے گا. یہ نابینا وہ جس کی دل کی آنکھیں یہاں نابینا تھی، جو علی چونٹی کو دیکھ رہا تھا، علی کو نہیں دیکھ رہا تھا، نابینا نہیں ہے یہ شخص. چونٹی کی چال بھی دیکھ رہا، ایسے چل رہی سلیمان ابن داؤد کا، آہستہ آہستہ چل رہی، تیز چل رہی، اور اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے کہ چونٹی نے یہ کہا، چونٹی نے یہ کہا، حضرت سلیمان نے یہ کہا. جب چونٹی نے کہا اے سلیمان، یہ روایت کس نے نقل کی؟ اگرچہ مکتبہ اہل بیت میں اس تفسیر میں بھی ہے، مگر اہل سنت نے قصص القرآن میں، خطیب بغداد نے، پھر قصص القرآن جو ہمارے بزرگوار ہمارے بھی عالم کی ہے، سید نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قصص القرآن کے نام سے، دونوں کی ایک ہی نام سے قرآن کے واقعات پر مشتمل، دونوں نے نقل کیا. اور پھر سورہ نمل کی یہ چونٹی کے واقعے میں ہر ایک نے نقل کیا. کیا کہ حضرت سلیمان، چونٹی نے گفتگو کی، چونٹی نے کہا، حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ کیا میں نبی نہیں ہوں؟ کہا کیوں نہیں، آپ نبی ہیں. میں نبی ہوں تو نے کیسے کہا کہ چونٹیوں سے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کی فوج آ رہے تمہیں قدموں تلے نہ رون دے. تو حضرت سلیمان نے جب یہ کہا تو چونٹی نے پہلی بات تو یہ کی، مکتبہ اہل البیت میں، اہل سنت کے ہاں یہ نہیں ہے. چونٹی نے کہا آپ اکیلے سلیمان ہیں، سب سلیمان نہیں ہیں.
چونٹی نے. اچھا اس کے بعد چونٹی نے کہا اچھا چلیے مجھے بھی کچھ سوال کی اجازت دی. ہاں کر لے. یہ آپ کو آپ کے ناموں میں آپ کے نام میں 2 حرف اضافی ہیں آپ کے والد کے نام کے حروف سے. آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ چونٹی. تو کہا مجھے نہیں پتا. چونٹی نے کہا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. تو اچھا ایک اور سوال ہے، کیا سورج کو مسخر نہیں کیا، چاند کو مسخر نہیں کیا، دریاؤں کو مسخر نہیں کیا، ایک ہوا کو کیوں مسخر کیا آپ جانتے ہیں؟ کہا نہیں مجھے پتا ہے. تو اس پر حضرت سلیمان فتبسم ضاحکا. یہ دیکھو ایک چھوٹی سی چونٹی مجھ سے کہہ رہے آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا. چونٹی ہے، چونٹی ہے. اسی لیے کہتے ہیں غیرت اگر سلسلہ جنبوں شود مور توانت کی سلیموں شود. غیرت اگر مسلسل ساتھ دے تو چونٹی بھی سلیمان ہو سکتی ہے. فارسی کا شعر ہے ڈاکٹر صاحب، غیرت اگر سلسلہ جنبوں شود مور توانت کی سلیموں شود. غیرت اگر انسان کا مسلسل ساتھ دے تو چھوٹی سی چونٹی بھی سلیمان بن سکتی ہے. تو اب میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے چونٹی ہے مگر معرفت دیکھیے نبی کی معرفت، نبی کی معرفت. چونٹی ہے. آگے آپ واقعاً آپ خود نمائندہ بن کے، یہ قرآن ان حیوانات کا جو ذکر کر رہا یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ جیسے بچوں کے لیے اسکول میں کہانیاں لکھی جاتی ہیں دلچسپی کے لیے، تعلیم میں دلچسپی پیدا ہو، بچے غور سے سنیں، اور درس سبق شروع ہونے سے پہلے ایک مختصر سا لطیفہ سنا دیا کوئی دلچسپی کی خاطر کہ بچے تھک. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے. یہ اگر اس میں چونٹی آئی ہے تو قیامت تک کی بشریت کے لیے اس میں حکمت پوشیدہ ہے. یہ حکیم کی کتاب ہے، کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے. یہ کسی پروفیسر کی کتاب ہے، حکیم کی کتاب ہے. اگر ہدہد پر گفتگو کی قرآن کریم نے تو اس میں ایک پورا ایک درس. خیر چلیے مجھے اپنے موضوع سے، اور چونکہ آج ہمارے میرے ہاتھ سے پتہ نہیں پٹے نہیں پٹے مجھے نہیں پتا، مگر کہ ہاں بہت پٹے ہیں. ہاں تو خیر اس طرح پٹے ہوئے میرے سامنے بیٹھتے ہیں. حبیب اسکول میں جن کی پٹائی ہوئی ہے. تو خیر میرا رجعت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب میں نے سوچا تھا رجعت کے بارے میں 5 مجالس رجعت کے بارے میں پڑھوں گا یہاں پر انشاءاللہ، چونکہ رجعت مکتبہ اہل البیت کی خصوصیت ہے، بنیاد ہے اور اساس ہے. یہ صرف یہ جو آپ کہتے ہیں نا زیارت میں، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہاں میں نجف کا ایک حقیر سے طالب علم ہوں، آپ مجھ سے سوال کر لیجیے گا، مگر یہ کہ یہ دعویٰ کرنا غلط ہے، جھوٹ ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. نہیں، کچھ بھی نہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سورہ بنی اسرائیل. پوری کائنات میں ہم نے علم نہیں دیا، بہت کم. تو جب کائنات میں علم کم دیا گیا ہے تو ایک مولوی کیسے آگے کہہ سکتا مجھ سے جو چاہو پوچھ لو؟ نہیں کہہ سکتا. مگر جس دروازے پر پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہیں علم حاصل کرنا تو کہاں جاؤ؟ دروازے پر. یہ روایت پوری اس طرح سے فمن اراد العلم فلیاتی بالباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آ جائے. دوسری روایت انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا. فمن اراد الحکمہ فلیاتی بالباب، جسے حکمت چاہیے وہ دروازے پر آ جائے. تو اس دروازے پر جانے سے بہت کچھ ملتا ہے. میں الزام الناصب میں مولا کائنات نے جو آقا امام زمان روح اللہ الفدا کے جو 313 جو سپاہی ہیں، گورنر ہیں، پوری کائنات کے لیے گورنر ہیں، ان کے نام، ان کے پتہ، ان کے ایڈریسز، ان کا خاندان، قبیلہ بتایا حضرت نے. الزام الناصب کی دوسری جلد میں خطبۃ البیان کے آخر میں ڈاکٹر صاحب پورا. اچھا میری تقاریر اکثر
تقریباً 20 سال پہلے دبئی وغیرہ میں زیادہ تر مولا امام زمان روح اللہ الفدا پر ہوتی تھی، بلکہ اکثر بہت کم کسی موضوع پر بولتا تھا، صرف امام زمان روح اللہ الفدا پر۔ اسی لیے آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ 600 سے 700 مجالس صرف امام زمان کے اوپر ہے میری۔ تو امام زمان روح اللہ الفدا پر علائم ظہور، آپ کے ولادت سے غیبت تک، غیبت صغرا، غیبت کبرا، اس کے بعد چاروں نائبین، اور پھر اس کے بعد طویل ترین غیبت، اس کے بعد آپ کا ظہور، پھر آپ کے علائم ظہور، ایک پوری کائنات ہے اس میں۔ مجلسی کی جو کتاب ہے مہدی موعود کے نام سے 1550 صفحات پر مشتمل ہے۔ شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ ہے جس میں صرف 1000 احادیث آپ کی غیبت کے سلسلے میں جمع کی شیخ طوسی نے، سن 500-600 ہجری کے، مجلسی سن 1100 ہجری کے، اور سن 1300 ہجری کے، 13 اور 1400 ہجری کے ابھی بھی زندہ ہیں، 100 سے اوپر ان کی عمر ہے، آیت اللہ، جن کا کل میں نے عرض کیا، آیت اللہ صافی گلپایگانی، آیت اللہ محمد رضا گلپایگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے داماد ہیں، اور ان کی کتاب ہے جس نے اردو میں ترجمہ کیا، بہت جمال منتظر اس کا نام رکھا، بہت اچھی خوبصورت کتاب ہے، وہ عربی میں ہے، اصل میں وہ منتخب الاثر کے نام سے۔ اسی طرح سے مگر الزام الناصب، یہ وہ 2 کتابیں ہیں، 2 جلدیں ہیں جن میں مولا امام زمان روح اللہ الفدا کی آمد، آپ کے اصحاب، ان کے پتہ۔ اچھا، میری یہ تقریر ظاہر ہے کسی نے پوچھا کسی ایک اور خطیب سے، مولا کائنات نے کیا مولا امام زمان کے اصحاب کے نام بتائیں؟ تو انہوں نے صاف طور سے کہا بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں بتائیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، بہت حیرت ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت حیرت ہوتی ہے، آدمی منبر پر آئے تو احتیاطاً کتاب ساتھ لے کر آئے، چونکہ سامعین کو جاہل نہ سمجھے، یہ سننے والے اسی مدرسے میں ان کی تربیت ہوئی ہے، بچپنے سے سنتے آئے ہیں۔ کوئی یہ سمجھ کے آتا منبر پر جاہل بیٹھے ہوئے، سمجھ لیجئے وہ خود جاہل ہے، ناواقف ہے کن سے وہ خطاب کر رہا۔ گود مادر سے جو حسین حسین سنتے آئے ہیں، ان کے ذہن میں، ان کے خون میں ہے، یہ سمجھ کے مجھے آنا چاہیے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ پوری تحقیق کر کے آپ کو منبر پر آنا چاہیے۔ آپ نے منبر سے کہہ دیا، اب جب مجھے پتا چلا تو پھر میں الزام الناصب کے پورے صفحے میں نے انٹرنیٹ پر دے دیے، میں نے ان سے درخواست کی، پڑھ لیجئے گا۔ یہ ہے اس صفحے پر، اور 4 صفحات پر 313 کے نام ہیں، ان کے ایڈریسز ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کا قبیلہ ہے، باپ دادا پردادا تک ان کا پورا ایڈریس ہے، پڑھ لیجئے گا۔ قبلہ آپ ایسا نہیں کیجئے۔ ایک اور جو امامہ ابا قبا کے ساتھ، ان سے پوچھا قرآن کریم میں، یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کیا قرآن کریم میں رب غیر خدا کے لیے آیا؟ کہا نہیں آیا، نہیں آیا۔ ابا قبا امامہ ہے۔ اب ایک غیر معمم جو بیٹھا ہوا تھا، مجلس سن رہا تھا، انہوں نے کہا آغا آپ کیسے کہہ رہے ہیں نہیں آیا؟ آیا ہے، مجھے پتا۔ کہا کہاں آیا؟ سورہ یوسف میں، اور میری مجلس میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سورہ یوسف میں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف سلام اللہ علیہ سے جو جیل میں جو 2 ان کے ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اور یہ دونوں آتش پرست ہیں، اور ان آتش پرستوں کو ایک پیغمبر جیل کے ساتھی قرار دے رہا، جیل کے صحابی قرار دے، یا صاحب السجن، اے میرے سجن کے صحابیوں۔ تو اگر ایک پیغمبر کی زبان سے جیل کے ساتھی جو آتش پرست ہیں ان کے لیے لفظ صحابی نکل سکتا ہے، تو غار والے کے لیے نکلے تو ایمان کہاں سے آ گیا؟ اسلام کہاں سے آیا؟ جیل والا اگر غیر مومن ایک آتش پرست ایک پیغمبر کا صحابی ہو سکتا تو غار والا بھی ہو سکتا۔ لفظ صحابی میں دین و ایمان و اسلام پوشیدہ نہیں ہے، ساتھی کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں ہیں، آپ اس ملک میں ہیں، کیا آپ کے بچوں کے جو دوست ہیں اسکول میں سب مسلمان، سب مومن ہیں؟ نہیں، گورے بھی ساتھ ہیں، درست ہے، کالے بھی ساتھ ہیں، درست ہے، بولیے تو، اسپینش بھی ساتھ ہیں، اور سری لنکن بھی ساتھ ہیں،
انڈین ساتھ ہیں، دنیا ساتھ ہے، اس میں مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے تو باقی جو ہیں، کیا وہ جو آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی جو اسکول جاتی ہے، باقی جو اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا ان کو ان کا ہم کلاس نہیں کہا جائے گا؟ کہا جائے گا۔ تو ہم کلاس ہونے میں یہ کہاں سے شرط ہے کہ مومن ہو؟ ہم کلاس ہونے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم کلاس جو ہے وہ مومن ہو۔ تو جیل کا ساتھی، غار کا ساتھی، سفر کا ساتھی، اسکول کا ساتھی، کالج کا ساتھی، لفظ ساتھی کے اندر ایمان و تقوی پوشیدہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آئیے سورہ یوسف، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، تو حضرت یوسف نے تعبیر پہلے تبلیغ کی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی۔ خواب کی تعبیر بتائی، تم میں سے ایک جس نے یہ خواب میں دیکھا کہ سر سے پرندہ روٹیاں اٹھا رہا، اس کو پھانسی دی جائے گی اور کوے اس کا دماغ کھا جائیں گے۔ اور دوسرا رہا ہوگا جس نے اپنے رب کو، دوسرے نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے رب کو شراب پلا رہا۔ تو حضرت یوسف نے اس کی تعبیر کیا کی؟ وَأَمَّا الْآخِرُ یسقا ربہ شرابا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو کیا نعوذ باللہ پروردگار کو شراب پلائے گا؟ یہاں رب سے مراد کون ہے؟ رب سے مراد وہ بادشاہ مصر ہے۔ اس کی ڈیوٹی تھی، پہلے بھی بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ تو قرآن کریم نے بادشاہ مصر کو ایک نبی نے رب کہا، عربی کا لفظ ہے یہ۔ اے عرب بدھوں کو مولوی وہاں جاتا تو کہتا ارباب، رب بھی نہیں ارباب۔ وہ قرآن کریم میں انکار کر رہا۔ تو جب مولانا نے کہا جب بھی قرآن میں رب آیا خدا کے لیے آیا، تو جو مومن جس نے میری گفتگو سنی تھی اس نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سورہ یوسف لا کے دکھایا، 4 دفعہ غیر خدا کو رب آئے، 4 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، 4 دفعہ۔ رب کسی شے کو مالک کو، کسی شے کے مالک کو کہتے ہیں، رب البیت، رب الابل۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کہا ابرہہ سے؟ جب ابرہہ نے کہا آپ کیوں تشریف لائیں؟ کہا میں اپنے اونٹوں کو، جو تمہاری فوج میرے اونٹ چرا کے لائے۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں تو سمجھ رہا تھا آپ شیخ مکہ ہیں، آپ مسجد خانہ کعبہ کی سفارش کریں گے، آپ اونٹوں کی سفارش لے کر آئیں۔ تو حضرت عبد المطلب کا یہ جملہ تبری نے، ناسخ التواریخ نے، کامل التواریخ نے، ابن خلدون نے، ابن عاصم کوفی نے، سب نے حضرت عبد المطلب کے اس جملے کو سب نے لکھا۔ کیا؟ انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا رب اور ہے۔ تو گھر کا رب خدا ہے، اونٹوں کا رب عبد المطلب ہے۔ رب ایک قدر مشترک لفظ ہے۔ جب قدر مشترک لفظ ہے تو اب آپ کو تڑپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام صادق السلام علیہ اسی تفسیر میں سورہ زمر کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یاد رکھو اس دن کو جس دن یہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ امام باقر فرماتے قسم خدا کی اس رب سے مراد میرے جد علی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے حیرت ہوگی آپ کو، اہل سنت کے ایک مفسر ہیں ثعلبی، جو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے اب تو فائدہ اٹھائیے، تب بہت مطالعہ بھی آپ ان کا ماشاءاللہ عربی بھی اور انگلش بھی۔ ثعلبی سنی تب مفسر ہے، اس نے یہ روایت نقل کی ہے، ثعلبی نے یہ روایت نقل کی ہے، کس سے؟ امام باقر سلام اللہ علیہ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ خیر، اب یہاں تک میرا مقدمہ تھا۔ اب آئیے، کل میں نے عرض کیا امامت ایک منصب الہی ہے۔ آج وہ منصب کیا تقاضا کرتا ہے؟ اگرچہ طارق ابن شہاب نے امامت کے بارے میں پوچھا خود امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے، من الامام ومل امام، امام کون ہوتا ہے، امامت کیا ہوتی ہے؟ من الامام
वमल इमाम, इमामत मनसब है, इमाम उस साहिब मनसब का नाम है। तो इमाम, मैं अपने इदारे के लिए इंटरनेट पर, मैं जो न्यूयॉर्क में मजलिस पढ़ रहा था, मेरा अपने इदारे बाबुल इल्म के लिए मौजू था अइम्मा बरहक और अइम्मा बातिल। चूंकि सूरह कसस की आयत है अइम्मतुन यदऊना इलन नार, कुछ वो इमाम हैं जो जहन्नम की आग की तरफ बुलाते हैं। तो ये कौन है जो जहन्नम की आग की तरफ बुलाते हैं? ये कौन लोग हैं? वह अइम्मतुन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, सूरह कसस। कुछ वो इमाम हैं जिनको हमने बनाया है, वो हमारे हुक्म से हम उन पर खैरात, फ़िअल खैरात की वही नाजिल करते हैं। वो क्या करते हैं? यहदून बिअम्रिना, हमारे अमर से वो हिदायत करते हैं, वो जन्नत की तरफ बुलाते हैं। तो इमाम दो किस्म के हुए, एक वो जो जहन्नम की तरफ बुलाए, दूसरा वो जो जन्नत की तरफ बुलाए। कुरान करीम, अब खैर चूंकि वो पूरा अशरा है, अभी जो मैं पढ़ कर आ रहा हूं पहला अशरा, पूरा अशरा मेरे बाबुल इल्म का वो इंटरनेट पर है, मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि इमामत मनसब, ये मनसब है इमामत, ये किस तरह का मनसब है? खुल्लत है, विलायत है, नबुवत है, रिसालत है। अब आखिर में परवरदिगार आलम का यह इरशाद खलील खुदा के लिए, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, उससे पहले के जुमले आयत नंबर 123 सूरह बकरा, वइज़िब्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन, जब मेरे हबीब याद है ना वो वक्त जब तेरे रब ने इब्राहिम को कुछ कलिमात के जरिए आजमाया, फ़अतम्महुन्ना, इब्राहिम ने मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल कर लिया। तो साहिल ने सवाल किया, मौला यहां कलिमात से क्या मुराद? तो हजरत ने फरमाया कलिमात से मुराद हम है। जब हजरत ने फरमाया कलिमात से मुराद हम है, तो साहिल ने सवाल किया, तो फिर अगर आप हैं तो फ़अतम्महुन्ना के क्या माने? तमाम कर लिया। तो हजरत ने फरमाया इसलिए नूह तक अंबिया सिर्फ पंजतन का वास्ता देते थे, इब्राहिम थे जिसने महदी तक का वास्ता दिया। इसलिए कुरान ने कहा फ़अतम्महुन्ना, तमाम कर लिया, कलिमात इलाही को तमाम कर लिया। तो पहला लफ्ज जो तारिक इब्न शहाब ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन मनिल इमाम, इमाम कौन होता है? वमल इमामा, इमामत क्या है? तो हजरत ने फरमाया अल इमाम कलिमतुल्लाह, अल इमाम, अल इमाम। इसी पर डॉक्टर साहब मुझे यकीन है पूरा अशरा पढ़ देंगे। खुदा ने इनको सलाहियत दी है और मजीद दे शहजादी को ने। अल इमाम कलिमतुल्लाह, इमाम कौन है? अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह का कलिमा है। यह लफ्ज सिर्फ इस कलिमा, कुरान करीम में कलिमा कहां कहां किस माने में आया, आप इस कलिमा को तलाश कीजिए। सूरह आल इमरान, मोमिनीन से दरखास्त है मोबाइल पहले से बंद कीजिए चूंकि मजलिस तसलसल खराब हो जाता है। तो इमाम, अल इमाम कलिमतुल्लाह, इमाम कलिमतुल्लाह है। एक और सलवात भेजिए। सूरह आल इमरान इरशाद होता है हजरत ईसा इब्न मरियम सलामुल्लाह अलैहिमा के बारे में। हजरत ईसा आप सब जानते हैं बगैर बाप के पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमान बगैर बाप के कैसे पैदा हुए? इरशाद होता सूरह आल इमरान, कलिमतुन अलकाहा इला मरियम, एक कलिमा था जो इल्का किया मरियम को तो ईसा बना।
ایک کلمہ تھا جو القا کیا مریم کو تو عیسیٰ بنا. اس کلمے کو چونکہ میں اپنا میرا موضوع ہے، مگر اس کلمے کو آپ قرآن میں تلاش کرتے جائیے، کلمہ کہاں کہاں آیا ہے. کلمہ، کلمات اور کلام، یہ کہاں کہاں کن معنی میں آیا ہے، اس کو میں کل اس پر پوری روایت پڑھ دوں گا آپ کی خدمت میں. ایک باعث بلند صلوات دیجیے. تو کیا فرمایا حضرت نے، یاد کیجئے. ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اس کو دوہرائیے ذہن میں کہ حضرت نے سوال کیا کہ شیعہ علی، موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. راوی نے کہا کس سلسلے میں مولا؟ کہا علم کے بارے میں. کیا کہا؟ علم کے بارے میں. تو مولا امام باقر سلام اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب راوی سے پوچھا تو راوی نے کہا کہ اسألک عن العلم قلت یقولون ان موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام افضل من امیر المومنین. وہی کہتے ہیں جو مولوی نے آخر ٹی وی پر کہا، وہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور موسیٰ جو ہیں امیر المومنین سے افضل ہیں، علم میں افضل ہیں. تو اب حضرت نے ارشاد فرمایا قلت قال یقولون ان موسیٰ و عیسیٰ افضل من امیر المومنین قال هو واللہ اعلم منہما. واللہ، اللہ کی قسم، ان دونوں سے وہ عالم ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے عالم ہیں. الیس یقولون ان لعلی علیہ السلام ما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من العلم. اچھا، ہماری اس گفتگو کو جو سن رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ولایت کے عنوان سے ہٹ گئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، ہم اپنے موضوع کے دائرے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ ولایت اقتدار، قدرت، سلطنت، تسلط، تسخیر، کائنات پر اختیار. ولایت کائنات پر اختیار. اور یاد رکھیے، کائنات پر اختیار اس کو اتنا ہی ہوگا جتنا اس کا علم ہوگا. جتنا علم ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے. یہ تو پتہ آپ جانتے ہیں. تو ایسی صورت میں طاقت علم کا نام ہے. علم طاقت ہے اور طاقت علم ہے. ہم جب علم پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے معنی نہیں کہ ہم اپنے موضوع سے خارج ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ یہ مقدمہ ہے ولایت کے لیے. ولایت خدا. اب جیسے اس چونٹی نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں ہوا کو کیوں مسخر کیا؟ دیکھا حضرت سلیمان نے کہا نہیں. کیا آپ جانتے ہیں آپ کے نام میں 2 حروف کا اضافہ ہے؟ آپ کے بابا کے نام میں 4 ہے، آپ کے حروف میں 6، آپ کے نام میں 6 حروف ہے. آپ جانتے ہیں کیوں 2 حروف کا اضافہ؟ کہا نہیں. چونٹی نے کہا میں جانتی ہوں، میں جانتی ہوں. اب اس نے یہ جانتی ہے، اس نے کیا کہا؟ جواب موجود ہے مگر ابھی نہیں دے رہا ہوں. جواب اس نے دیا. حضرت سلیمان نے پوچھا اچھا تو بتا دے. تو چونٹی نے کہہ دیا اس کو. حضرت سلیمان سے کہا اس کی وجہ یہ ہے، مگر ابھی میں آپ کو نہیں بتاتا، چونکہ میرے ہاتھ میں ہے، کوئی دور نہیں ہے، مگر چونکہ استحصال آپ کا کہ کل پرسوں اس طرح سے. تو خیر، تو آپ کو تھوڑا سا ذہنی طور پر بہرحال اب میں آپ سے عرض کروں کہ کیا کہا حضرت نے؟ بولیے کیا کہا حضرت نے؟ واللہ ہوا عالم منہما. اللہ کی قسم ان دونوں سے میرے جد علی عالم ہیں. عالم نہیں، عالم ہیں. عالم. توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیے، تقلید اس کی کیجئے جو عالم ہو. توضیح المسائل میں یعنی مراجع کے بعد تقلید اس کی کیجئے جو عالم ہو. تو 2 انبیاء اولو العزم صاحبان شریعت کے مقابلے میں مولا امام باقر سلام اللہ نے فرمایا واللہ ہوا عالم منہما. اللہ کی قسم میرے جد ان دونوں سے عالم ہیں. ٹھیک، اب آئیے کتنے عالم ہیں؟ یہ ہے جلد نمبر 4. اب آئیے ہم آپ کو آج سیر کراتے ہیں شہر ولایت میں. آپ بھی یاد کر لیں گے اور دعا کر لیں گے، کیا پتہ کس کو جینا ہے کس کو مرنا ہے. آئیے سورہ نمل، وہ سورہ نحل کی آیت تھی جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اب یہ ہے میرے ہاتھ میں جلد نمبر 6، تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، آیت اللہ سید ہاشم بہرانی. ارشاد ہوتا ہے
قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس لیے آپ ہر ایک سے سنتے رہتے ہیں، میں صرف ترجمہ عرض کروں گا اپنی گفتگو کے تسلسل کے لیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی، سلیمان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا، آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے، پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، بس یہ کہا تو حضرت سلیمان نے دیکھا تخت آ چکا ہے، یہ کہا تو سلیمان نے دیکھا تخت آ چکا ہے، آ چکا، رہا مستقرا عنده۔ قال هذا من فضل ربی۔ اچھا یہ آیت ڈاکٹر صاحب کہاں کہاں کیسے غلط استعمال کرتے ہیں، رشوت کے پیسے ٹیبل پر رکھے ہوئے ہیں، اوپر یہ آیت لکھی ہے هذا من فضل ربی۔ یہ واقعاً قرآن کریم کو بھی کہاں کہاں استعمال کرتا ہے انسان۔ دیکھیے کہ کسٹم آفیسر کے پاس جائیں گے، آپ خدا نہ کرے جائیں، مگر اگر آپ نے کوئی چیز یہاں سے بیچ دی ہے، وہاں سے لینا ہے تو جانا ہی پڑے گا آپ کو، اب وہاں جائیں گے تو ٹیبل پر آپ کو بھی رکھنا پڑے گا، بغیر رکھے آپ کی چیز تھوڑی ملے گی، بات طے ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ آیت لکھی ہوتی ہے ھذا من فضل ربی۔ بتائیے ذرا، نچلی کمائی کو اوپر کی کمائی قرار دے رہے ہیں، اوپر والے نے دیا۔ خیر، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی، یہ میرا امتحان لینے کے لیے اتنی نعمتوں سے مجھے نوازا، اشکر ام اکفر، اب تم بتاؤ میں شکر کروں یا کفر کروں اس پروردگار کا جس نے مجھے اس طرح سے نوازا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کو بلند کرتا ہے۔ جو میں اور آپ شکر خدا کرتے ہیں، خدا پر احسان نہیں کرتے، یہ اپنے نفس اس قابل بناتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں زبان سے یہ لفظ نکلے، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، میرا رب غنی بھی ہے کریم بھی ہے جو کفر کرے۔ اچھا اب آئیے، ان محمد ابن یحییٰ وغیرہ ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان محمد ابن الفضیل قال حدثنی شریش الوابشی ان جابر ان ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اسم اللہ العظم علی 73 حرفا، یہ ہے میرا موضوع۔ مولا امام باقر صلی اللہ علیہ نے فرمایا پروردگار عالم کا جو اسم اعظم ہے اس میں 73 حروف ہیں، اسم اعظم میں 73 حروف ہیں۔ 73 جانتے ہیں؟ میرا بچہ نہیں جانتا۔ 73 73 الفابیٹس، حروف الفابیٹ 73 حروف ہیں۔ اسم اعظم میں کتنے حروف ہیں؟ سوئیے نہیں، اسم اعظم میں 73 حروف ہیں۔ بہت شکریہ، جب بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ 73 حرفا وانما كان عند آصف منها حرف واحد، آصف ابن برخیہ کے پاس ان 73 میں سے ایک حرف تھا، آصف ابن برخیہ کے پاس ان حروف میں سے ایک حرف تھا۔ میری طرف دیکھیے، آصف ابن برخیہ کے پاس ان 73 حروف میں سے ایک حرف تھا، اس ایک حرف کی یہ طاقت تھی کہ 1800 میل سے آدھا سیکنڈ میں تخت بلقیس کو منگوایا۔ زمین سمٹ گئی، زمین سمٹ گئی، زمین سمٹ گئی۔ تخت بلقیس کو لانے کے لیے کوئی گیا نہیں، نہ تو آصف نے برخیہ نے کوئی قدم نکالا، نہ سلیمان ابن داؤد نے، زمین خود سمٹ گئی اور تخت خود بخود حاضر ہوا۔ یہ تو صریح قرآن ہے، یہ تو صریح قرآن ہے۔ تو جب قرآن کریم کی روح سے ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے جس کے پاس ایک حرف ہو، یا علی ان اسم اللہ العظم علی 73 حرفا
وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض، زمین سمٹ گئی ما بینہ و بین السریر بالقیس حتی تناول السریر بیدہ، یہاں تک کہ آصف نے برقیہ نے اپنے ہاتھ سے تخت کو لے لیا. ثم عادت الارض کما کانت، پھر زمین پلٹ گئی جیسے تھی، پلٹ گئی کما کانت. اسرع من طرفت العین، یہ سب کچھ کتنے 1800 میل کا یہ کتنے عرصے میں ہو؟ اسرع من طرفت العین، پلک جھپکنے سے کم، پلک جھپکنے سے کم. اب آئیے پلک جھپکنے سے کم، ارشاد ہوتا ہے سریر حتی تناول سریر بیدیہ ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفت العین ونحن عندنا من الاسم الآدم، اور ہم ہیں، امام باقر السلام اللہ علیہ کا ارشاد، وہ آصف نے برقیہ تھا جس کے پاس 73 حروف میں سے ایک حرف تھا. اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ عِنْدَنَا مِنَ الْإِسْمِ الْعَادَمِ 72 حرفاً، 73 حروف میں سے 72 حروف ہمارے پاس ہیں. اللہم صلی علی محمد. 73 حروف میں سے 72 حروف، اور ایک حرف نے کیا کیا 1800 میل سے تخت بلقیس کو. اب آئیے کس کس نبی کے پاس، اب آپ سمجھ لیجئے میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ یقین جانیے واللہ یہ ولایت پر گفتگو ہو رہی ہے. اب آئیے نبی ان انبیاء کے بارے میں، ان انبیاء کے بارے میں، کس نے مردے کو زندہ کیا، کس نے آگ کو گلزار میں تبدیل کیا، کس نے دریا کو راستہ بنا کے چلا، کس نے زندان کو، کس نے کنویں کو، کس نے ان جتنے انبیاء الہی ان میں سے کس کو کتنے حروف ملے تھے. آئیے جتنے حروف ملے تھے اسی اعتبار سے ان کو فضیلتیں ملی تھی. اب آئیے ارشاد ہوتا ہے کہ حرف عند اللہ تبارک و تعالی، 73 حروف ان میں سے ایک حرف صرف ذات مقدس واجب کے پاس ہے، سوائے اس کی ذات کے کوئی نہیں جانتا. اسی لیے مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں، مولا کائنات کی دعاؤں میں، شہزادی کونین کی دعاؤں میں، مولا امام حسن مجتبیٰ کی مناجات میں، مولا امام حسین سلام اللہ علیہ کے دعا شعبانیہ میں، ان تمام دعاؤں میں ایک لفظ ملے گا بِاسْمِكَ الَّذِي ذَخَرْتَ لِنَفْسِكَ، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ ہے جسے تو نے صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا. تجھے جب اس طرح سے آپ دعا مانگتے ہیں کہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ ہے جسے تو نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، تو پروردگار عالم اس کی حاجت تکمیل تک پہنچاتا ہے جب اس کو اس اسم کا واسطہ دیا جاتا ہے. اب آئیے آگے ارشاد ہوتا ہے، ایک صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. استأثر به في علم الغیب عنده ولا حول ولا قوة الا بالله. ورواه محمد ابن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن احمد ابن محمد عن علي ابن الحكم عن محمد ابن الفضيل قال اخبرني شريس الواشي عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال ان اسم الله الاعظم على 73 حرفا. یہ حدیث وہی ہے، اس کہ پروردگار عالم کے اسم اعظم کے 73 حروف ہیں. اس پر 11 احادیث کو 11 روایات کو نقل کیا ہے، 11 روایت کو نقل کیا. مگر میں اب ایک روایت آپ کی خدمت میں روایت نمبر 3 پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. ارشاد ہوتا ہے عن محمد ابن یحییٰ عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد عن زکریہ ابن عمران القمی عن ہارون ابن الجہم عن رجل من اصحاب ابي عبد الله عليه السلام لم احفظ اسمه قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان عيسى ابن مريم اوتي حرفين. دیکھیں آگا مولا فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو 2 حروف دیے گئے تھے، 2 حرف. ان 2 حرف کی وجہ سے مردے کو زندہ کرتے تھے، ان 2 حرف کی وجہ سے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں مٹی سے پرندہ خلق کر کے بتاؤں گا. 2 حروف کی وجہ سے پرندے کو خلق کر رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں،
نابینا کو بینائی دے رہے ہیں، بے آنکھ کو آنکھ دے رہے ہیں، برس زدہ کو شفا دے رہے ہیں۔ دو حروف۔ اب آئیے، ارشاد ہوتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کے پاس ان حروف میں سے دو حروف تھے، لم احفظ اسمه حرفین کان یعمل بہما وأوتی موسیٰ 4 احرف۔ حضرت موسیٰ کو چونکہ فرعون کا مقابلہ تھا، اس بنا پر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کو 4 حروف دیے، 4 حروف دیے۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کو 4 حروف، 4 احرف۔ وأوتی ابراہیم علیہ السلام 8 احرف۔ حضرت ابراہیم خلیل سلام اللہ علیہ کو 8 حروف دیے۔ اس کی وجہ خلیل خدا کا مقابلہ تھا نمرود سے، وہ پہلا دنیا انسانیت میں پہلا شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود، اور انتہائی ظالم و صفاق فرعون سے بھی بڑا ہوا، اس نے یعنی اس کا مقابلہ تھا خلیل خدا کو، اس لیے پروردگار عالم نے ان کو 8 حروف سے نوازا۔ اوتی ابراہیم علیہ السلام 8 وأوتی نوح علیہ السلام 15۔ حضرت نوح 950 سال جو زحمت اٹھائی، مسلسل قوم کے ہاتھوں پتھر کھاتے رہے، تو ان کو 15 حروف سے نوازا پروردگار عالم نے، حرفن۔ وأوتی آدم 25 حرفن۔ حضرت آدم سلام اللہ علیہ کو 25 حروف دیے تھے، اسی لیے حضرت آدم نے ملائکہ کو پڑھایا، اسی وجہ سے حضرت آدم ملائکہ کے استاد ٹھہرے، چونکہ ان کو 25 حروف سے نوازا تھا پروردگار عالم نے۔ وَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْعَظَمِ 73 حرفاً اوتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ان انبیاء کو تو اتنا دیا، سرور کائنات کو کیا دیا؟ اوتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 72 حرفاً، سرور کائنات کو 72 حروف دیے۔ وحجب عنہ حرف واحد، صرف ایک حرف کو پروردگار عالم نے خاتم الانبیاء سے پردے میں رکھا، ایک حرف کو پردے میں رکھا، اور 72 حروف پروردگار عالم نے سرور کونین کو دیے۔ وہ حرف کیا ہے؟ اسی وجہ سے قیامت کی گھڑی صرف پروردگار عالم جانتا ہے، اسی وجہ سے سرور مولا امام زمان روح الفدا کا ظہور صرف خدا جانتا ہے، خود مولا امام زمان روح الفدا کو نہیں پتا کب ظاہر ہوں گے، یہ علم الہی میں ہے۔ جب وہ ارادہ کرے گا اس وقت ان کا ظہور ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا قیامت کا دن برپا ہوگا، تو اس کا ارادے الہی کے اوپر ہے۔ وہ حرف جس کی وجہ سے صرف قیامت کی گھڑی ظہور حضرت حجت، یہ جو ذات مقدس ذات لم یزل کے پاس ہے، باقی کائنات کا کوئی علم، کائنات کی کوئی طاقت، کائنات کا کوئی شخص، کائنات کی کوئی فرد ایسی نہیں جس کا اختیار پروردگار عالم کے پاس اور خاتم الانبیاء کے پاس نہ ہو۔ اس لیے کہ 72 حروف، 2 حروف کی وجہ سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مریض کو شفا دیتے ہیں، اور نابینا کو بینائی، بے آنکھ والے کو آنکھ دیتے ہیں۔ 4 حروف کی وجہ سے دریا کو چیرتے ہیں، اور پھر فرعون کے سامنے جاتے ہیں، فرعون کے سامنے عصا کو ڈالتے ہیں، فرعون مارنے کے لیے پوری طرح تل جاتا، لَأَقْتُلَنَّكَ، یہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، او لَأَحْجُنَنَّكَ، یا تجھے جیل میں ڈال دوں گا تڑپا کے۔ پھر کیوں نہیں قتل کیا؟ پھر کیوں نہیں تڑپایا؟ ان 4 حروف کی وجہ سے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ ابراہیم خلیل نمرود سے کیسے بچ کے نکلے؟ ان 8 حروف کی وجہ سے۔ اب آئیے، پروردگار عالم نے اب کیا کہا سورہ ابراہیم میں؟ سورہ ابراہیم میں صاف طور سے کہا، ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وَالْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائبین وسخر لکم اللیل والنہار۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے ان کشتیوں کو جو سمندر میں گھومتے ہیں ان کو تمہارے لیے مسخر کیا، وہ دریا جو پہاڑوں سے نکل کے بہتے ہیں تمہارے لیے مسخر کیا، اور وہ خدا جس نے پہاڑوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، وہ خدا جس نے چلنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، وہ خدا جس نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ پھر سورہ طور، خدا وہ ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، خدا وہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات میں جو کچھ خلق کیا تمہارے لیے خلق کیا۔ تو ان آیات کی تفسیر پڑھنا ہے تو آپ شب و روز پڑھتے ہیں حدیث قصہ۔ حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مطیۃ ولا قمرا منیر ولا شمسا مضیء ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یستسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ صلوات بھیجیے گا۔
اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. امامت منصب الہی ہے. ہم اکثر و بیشتر ہم ایک پہلو کو دیکھتے ہیں تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہائے غربت. امام موسیٰ کاظم السلام علیہ جب 14 سال جیل میں گزارے تو کچھ مخالفین آتے تھے ملاقات کے لیے، تو ان مخالفین کو دیکھ کے ظاہر ہے امامت کی نظر ہے. حضرت نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کاش فنزل رسول آپ آزاد ہوتے، میں آپ کی جیل میں ہوتا. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ یعنی الفاظ کے اندر طنز کر رہا امامت کے اوپر. حضرت نے فرمایا ایسا نہیں جیسے تو سمجھتا ہے، دیکھ لے میں تیرے نگاہوں سے پردہ ہٹاتا ہوں، دیکھ لے. جب اس نے دیکھا تو ہر طرف جنت ہے، باغات ہیں، حور و غلمان ہیں جو قرآن کریم نے. تو غلط سمجھ رہا. پروردگار عالم نے اس کائنات کی تخلیق ہماری وجہ سے کی ہے، ہماری وجہ سے کی ہے. ہم چونکہ جو منصب ہمیں عنایت کیا ہے اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس کی وسعت سے زیادہ خدا اس سے امتحان نہیں لیتا. تو ہم سے زیادہ وسیع کس کا نفس ہوگا؟ ہمیں جتنا وسیع نفس دیا ہے اس کے مطابق ہم سے امتحان لیتا ہے. ہم ابھی آپ نے کل میں نے عرض کیا، آپ نے سنا کہ حضرت فضہ کے بارے میں 92 چینل پر حضرت فضہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے عائشہ زادی کے گھر میں دیکھا غربت ہے، تو وہ چونکہ دھات کو سونے میں تبدیل کرنا جانتی تھی، سونے میں تبدیل کیا، دھات کو لوہے کو سونے میں تبدیل کر کے امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت مسکرائے، مسکرا کے حضرت نے فرمایا کہ فضہ ایسا کرو جو پتھر پڑا ہوا اس کو اٹھا کے لے آؤ. تو یہ سارا یہ سب یہ جو آپ جا رہے ہیں دے رہے ہیں سنگ مرمر اور یہ سب کچھ دیکھ رہے نہیں تھا نا، پتھر تھے، سب زمین تھی اور پتھر تھے، خاک تھی، مٹی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو پتھر اٹھا کے لے آؤ، پتھر اٹھا کے لے آئے. دست ولایت میں اچھا یہ 92 چینل پر سنی علماء بیان کر رہے ہیں. مولا کائنات نے یہ لفظ تھے ان کے، مولا کائنات. اب شکور کچھ حافظ شکور اس طرح سے بہرحال اچھا بولتا ہے بیچارہ، ائمہ پر وہ پوری کتاب پڑھ کے آتا ہے. آیت اللہ اسی بزرگوار کی کتاب معجزات عالم محمد پڑھ کے آتا ہے، نام نہیں لیتا، نام کسی اور کا نام لیتا ہے، جبکہ ان کی کتابیں وہ نہیں ہیں. پتہ ہے یہ آپ یقین جانیے کیا کرتے ہیں. اس نے طاہر قادری نے جو آپ کے یہاں ٹورنٹو میں رہتا کہا میں نے 153 راویوں کا استخراج کیا ہے. من کنت مولا فہاد علی مولا، اس لفظ پر میں نے 153 راویوں کا استخراج کیا ہے. ابھی دو مہینے پہلے اس کا بیان آیا. ہوا کیا ہے؟ واقعی نے استخراج کیا. آیت اللہ امینی کی غدیر سے ایک لسٹ لے لی، اس میں راوی نکال کے دے دیے، کہا کہ میں نے استخراج کیا. یہ ان کا طریقہ، یہ ان کا طریقہ. نہج البلاغہ سے خطبہ لے کر پہلے خطبے کا ترجمہ وہ بھی مفتی جعفر حسین کا قبلہ مرحوم قال اللہ مقام کا ترجمہ لکھ کے اپنے نام سے چھاپ دیا. کس نے؟ اسرار احمد نے. اور اوپر لکھا ہوا خطبہ توحید ڈاکٹر اسرار احمد. میں نے کہا خطبہ توحید، جب میں نے کتابچہ اتنا سا کتابچہ تھا میں نے پڑھا تو با خدا وہ نہج البلاغہ ترجمہ بھی مفتی صاحب کا چھاپا اپنے نام سے. اس طرح سے تو پڑھتے ہماری کتابوں سے، آ کے ٹی وی پر نام نہیں لیتے. تو اپنی کسی کتاب کا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ایسی کتاب کا نام لے کے آ کے پڑھتے ہیں. خیر کہیں سے بھی پڑھ لیں. حضرت فضہ کے فضائل پڑھ رہے تھے، اچھے پڑھ رہے تھے اور صحیح پڑھ رہے تھے. اور ظاہر ہے اس گھر میں جس نے نوکری کی ہے بزار شہید بزرگاہ سبت جعفر رضوان اللہ تعالی علیہ کے، کہ جس کو یہاں نوکری راس آتی ہے وہ کوئی قرآن بن جاتا ہے. قمبر کو آپ دیکھ لیں، امیر المومنین السلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قمبر 5 گھوڑے لے کے آؤ. وہ شخص یہ نہیں کہتا یا امیر المومنین کہاں سے لے کے آؤں، وہ یہ نہیں کہتا. یہ تربیت دیکھی، امام شناسی دیکھیے. اس کو کہنا چاہے امیر المومنین ایک دلدل ہے، نہ کوئی استبل ہے
نہ کوئی 5 گھوڑے، آپ کے تو 2 گھوڑے بھی نہیں، کہاں سے میں 5 گھوڑے نہیں کہتا۔ ادھر امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا قمبر، ہاں مولا 5 گھوڑے لے کے آؤ استبل سے۔ اچھا مولا، اس کو پتا ہے کہ اس زبان سے نکلنے والا ہے، یہ معرفت امامت اسی کا نام ہے، یہاں سے نکلا ہے تو ہے۔ کسی عدم وجود پر علی کی لسان اللہ سے زبان سے لفظ نہیں نکلتا۔ اللہ کیا مطلب؟ اب امیر المومنین جو خود مولا کائنات خود ہی جو ارشاد فرمائیں گے وہ میں کل پیش کروں گا آپ کی خدمت میں آپ سے عرض کروں کہ ہاں جب فضہ نے سونے میں تبدیل کر کے دیا، دیکھا غربت ہے، 2 3 دن چولہا نہیں جل رہا، امیر المومنین نے دست ولایت میں پتھر لیا اور فضہ کو دیا، یہ لو۔ تو فضہ نے دیکھا ایک بہترین سونا، تو فضہ غور سے دیکھنے لگی، یا امیر المومنین فضہ تم سمجھتی ہو ہم غریب ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا غریب ہے۔ اس پر میں پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو آپ عربین پہ دعا کریں دروازہ کھل جائے، خدا کا دروازہ کھل جائے، حسین کا دروازہ یہی در الہی ہے، تو یہ اسی پر میں 2 3 جملے عرض کروں کہ یہ جو پیدل جاتے ہیں عربین کی زیارت کے لیے ایک تربیت ہے۔ جا رہے ہیں لندن سے، ایک صاحب آئے، پیدل جانے والوں میں سے پانی پی لیا، اور پانی پی کے آدھا مگ، بڑے مگ میں پانی دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے، تو پانی پی کے آدھا دے دیا تو اس نے انڈیل دیا اندر واپس پانی میں، تو لندن سے آنے والے نے کہا کیوں ایسا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا کتنے ایسے ہیں جو پتہ نہیں کس کس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو وہ عراقی بالکل کسی کالج یونیورسٹی کا پڑھا لکھا نہیں، اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں لندن سے۔ ہاں تمہیں نہیں پتا، تمہیں پتا میں یہاں بیٹھ کے کیوں پانی پلا رہا ہوں؟ میں اس لیے پانی پلا رہا ہوں شاید کسی زائر کے لباس میں مہدی فاطمہ آ جائے، پانی پی کے آدھا دے دے، میں اندر ڈال دوں، سب کو شفا ملے، میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں۔ آپ غور کیجئے۔ پھر ایک عراقی کے ساتھ، آپ کے کینیڈا کے تھے، ایک مومن جا رہے تھے، تو عراقی بیچارہ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے غربت ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، مگر فقیری اور غربت و مسکینی کا تعلق ذہن سے زیادہ ہے، روح سے زیادہ ہے بنسبت جسم کے۔ اس نے بہت حقارت سے دیکھا، کہا تم کو پیسے چاہیے میں پیسے دے دوں؟ تو اس کو بہت برا لگا، عراقی کو بہت برا لگا۔ کہا کیوں؟ یعنی تمہارے کپڑے، اچھا تم میرے کپڑے دیکھ کے مجھے فقیر سمجھتے ہو، مجھے مسکین سمجھتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے؟ میں کینیڈا سے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ ٹورنٹو سے۔ تمہارے ہاں علی ہیں؟ کہا نہیں۔ تمہارے ہاں عباس ہیں؟ کہا نہیں۔ تمہارے ہاں حسین ہیں؟ کہا نہیں۔ تمہارے ہاں باب الحوائج موسیٰ بن جعفر ہیں؟ کہا نہیں۔ تمہارے ہاں تقی جواد ہیں؟ کہا نہیں۔ امام حسین عسکری ہیں؟ کہا نہیں۔ ہائے تم کتنے مسکین ہو، فقیر تم ہو، میں فقیر نہیں ہوں، میرا علی ہے، میرا عباس ہے، تم اتنی دور سے کس کے پاس آئے ہو؟ میں کینیڈا آنے کے لیے نہیں تڑپتا ہوں، کیا تو نجف آنے کے لیے نہیں تڑپتا؟ میں تڑپتا ہوں، جس کے لیے تو تڑپتا اس کے دروازے پر میں رہتا ہوں، میں فقیر ہوں، تو امیر ہے، امیر میں ہوں، امیر کائنات کے دروازے پر رہتا ہوں۔ میرے عزیز حقیقت بھی یہی ہے اور حق بھی یہی ہے۔ اگر ہم حقیقت آشنا ہوں کہ میں آج شہزادی کے سلسلے میں وہ کرامت جو اکثر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، درست ہے کہ شہزادی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، درست ہے سر اقدس سے چادر چھیلی گئی ہے، جب مولا کائنات نے شہادت کے وقت وصیت کی تھی میری لال جنازے کے ساتھ باہر نہیں نکلنا، اور جب شہزادی زہرا کی شہادت ہوئی تھی تو شہزادی زینب کی عمر 5 سال کی تھی، نصف شب کو جنازہ نکلا تھا ماں کا،
मगर शहजादी से मौला कायनात ने फरमाया, मेरी नूर नजर, हो सकता गुप अंधेरे में कोई गुजरने वाला मुसाफिर आ जाए, तुम नहीं निकलो, हम माँ को ले जाकर हम सुपुर्द खाक करके आ जाएंगे। वही ज़ैनब आज दिमिश्क के बाजार में, जब बाजार दिमिश्क की तरफ जा रही थी तो दिमिश्क का बाजार तमाशा देख रहा, और हर तरफ से छतों पर खड़े हैं, दीवारों पर खड़े हैं, हर तरफ यही वो कोफा है जहां कल शहजादी थी, आज असीर है। तो एक पैगंबर खुदा के एक सहाबी थे जिसने इस मंजर को देखा, उसके जहन में यही आया, तो इसने इमाम सज्जाद की गुर्बत को देखा, जाहिरी मजलूमियत को देखा, देख के उसने सर पीटना शुरू किया। मुखलिस था, यानी मुखलिस था, रावी कहता मुखलिस था। उसने मोहब्बत आले मोहम्मद की मोहब्बत में सर पीट के बाल नोचना शुरू किया, बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। कौन, यानी कौन देख सकता था उस मंजर को? नहीं देख पाया। तो उसने कोशिश की शहजादियों के पास जाके पूछ लिया कि मैं कहीं से चादर ले आऊं उठा के, मगर वो नहीं पहुंच सका। इज्तिहाम की वजह से शहजादियों तक नहीं पहुंचा। इमाम सज्जाद के पास आया, इमाम सज्जाद के पास आने की कोशिश की, नहीं पहुंच सका। जब नहीं पहुंच सका, जब आता था उसको धक्का देते थे। किनारे जाकर शहजादी को देखा, मौला शहजादी को पहचाना, पहचान के उसने आंखों से आंसू जारी थे, कहा क्या हुआ, ये कायनात किस तरह से क्या हो गया? तो शहजादी सलाम अलैहि ने फरमाया, तुम नहीं घबरा, ऊपर देखो, ऊपर देखो। उसने ऊपर देखा तो जमीन से लेकर आसमान तक अबलग गोड़ों पर बिल्कुल वही जो इमाम हसन अस्करी सलाम अलैहि ने मुतवक्किल मालून को दिखाया था, बिल्कुल वही। इसीलिए शहीद मुताहरी कहते हैं साहिब विलायत थी, अली की विलायत की वारिस, फातिमा की इस्मत की वारिस, रसूल की रिसालत की वारिस, इन तमाम वरासतों को जमा करके ज़ैनब बनी थी। आप देखते नहीं है, अब्बास भी अब ज़ैनब है, हुसैन भी ज़ैनब है, अब तो कोई नहीं है। अब अगर मासूम बच्ची दामन पकड़ के कहती फूफी अम्मा, तो एक तरफ सज्जाद की हिफाजत, एक तरफ यतीम बच्चों की हिफाजत। तो जब इस तरह से जब दरबार शाम में गई हैं शहजादी, दरबार शाम में गई हैं वो शहजादी जो इस विलायत के मालिक हो, जमीन से आसमान तक अबलग। तो शहजादी ने फरमाया, देखो। अब उसने जब देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मैं आपसे अर्ज करूं, शहजादी जिंदान शाम से जब आ रही थी तो आप सब जानते हैं कुछ शामी खवातीन को बुलाया था, बुला के कहा हम जा रहे हैं, मेरे हुसैन की यतीम बच्ची अकेली है, हम जिंदान में इसको तन्हा छोड़ के जा रहे हैं, तुम कभी कभी आके इसकी कब्र पर, नन्ही सी कब्र पर चिराग रोशन करो। कुछ शामी खवातीन समझ गई थी उस पूरे वाक़े पर। आप जब हर साल सुनते हैं वो हिरन का वाक़या, जिसकी वजह से सारी खवातीन समझ गई थी, सब समझ गई थी। ये खवातीन क्या करती थी, हर शब जुमा आकर हजरत मासूमा की कब्र पर चिराग रोशन करती थी। और फिर एक खातून थी उसी कब्र के हमसाये में, उसके घर में मरसिया होता था, कुछ खवातीन जमा होकर मरसिया सुनती थी। तो शहजादी की शहादत हुई, शहजादी दोबारा गई शाम, शहादत हुई। यजीद मलऊन जिंदा था, उसने एक यहूदी को बुलाया, मरीज था, बिस्तर पर तड़प रहा था। एक यहूदी हकीम को जो बहुत मशहूर था उसको बुलाया। उस यहूदी हकीम ने आके यजीद से कहा मुंह खोलो। जब उसने मुंह खोला तो करामात ज़ैनबिया जो शहजादी के हरम से छपी है, ये किताब 6 साल पहले छपी है, जब उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से बिच्छू निकला। इस यहूदी ने कहा, यजीद क्या तूने किसी पैगंबर को कत्ल किया है? तो यजीद मलऊन ने सर झुकाया, कहा नहीं। कहा क्या तूने किसी औलाद पैगंबर को कत्ल किया? इसने कहा हाँ। किसको कत्ल किया? हुसैन इब्न अली को। ये कौन थे? ये पैगंबर के नवासे थे। तो उस यहूदी ने कहा खड़े होकर, चूंकि अब यजीद मलऊन अब उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, खड़े होकर उसके मुंह पर थूका, कहा खबीस मलऊन, हम मूसा के गधे का एहतराम करते हैं जिस पर मूसा सवार होते थे, तू पैगंबर के नवासे को ज़िबा करता?
تو اس طرح سے تو مسلمان ہے. یہ اسی بات پر یہ شخص مسلمان ہوا. اس نے اپنے یہودی پورے 70 افراد کو اس شخص نے مسلمان کیا کہ حسین حق ہیں، حسین برحق ہیں، مسلمان کیا. اس کی بہن اور اس کے بہنوی، بہن پہلے ہی تھی جو شہزادی کے مرثیہ سننے کے لیے جاتی تھی، بہنوی یہودی تھا. اس نے بہنوی سے کہا یہ مذہب حق ہے. کہا نہیں، میں نہیں مانتا. کہ کیسے نہیں مانتا؟ تیری بیوی ہو چکی ہے، میری بہن ہو چکی ہے. نہیں ہو چکی ہے. نہیں ہو چکی ہے، شب جمعہ دیکھ لے وہ مرثیہ سننے جاتی ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا آج مجھے مہمان بلانا، 70 افراد مہمان آئیں گے، تمہیں کھانا پکانا، اگر تم نے پکایا میں ذبح کر دوں گی، میں ذبح کر دوں گا. کہا آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں پکا لوں گی. اس نے بتایا نہیں تھا کہ وہ مومنہ ہو چکی ہے. میں پکا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں پکانا، 70 آدمی ہیں، میں نے دعوت کی ہے، میں پکا لوں گی، آپ 100 آدمی بلا لیجئے. جب وہ آٹا گوندھ رہی تھی مرثیے کی آواز آئی. اس نے آٹا گوندھنا چھوڑ دیا. کہا نہیں، میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ چلی گئی مرثیہ سننے. مرثیہ سنتے سنتے دیر ہو گئی. جب مرثیہ ختم ہو گیا تو دیکھا شام ہو گئی ہے، سورج ڈوب چکا. اب وہ کانپنے لگی، یہ تو مجھے ذبح کرے گا، وہ بھی شامی ذبح کر دے گا. کانپتی ہوئی روتی ہوئی آئی. جب گھر میں آئی تو 4 خواتین کام کر رہی، ایک آٹا روٹی پکا رہی ہیں، ایک سالن پکا رہی ہیں، اور پورا گھر روشن ہے، نور ہے. داخل ہوتے ہی کہا آپ کون ہیں؟ تم کہاں گئی تھی؟ میں میرے مولا حسین پر رونے کے لیے گئی. آپ کون ہیں؟ اور یہ جو قمیص سامنے رکھ کے خون آلود قمیص پر جو رو رہی ہے ضعیفہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں فاطمہ ہے، یہ کرتا میرے حسین کا کرتا ہے. جب قریب گئی، جا کے قدموں پر سر رکھا، کہا شہزادی آپ میرے گھر میں، اور یہ کھڑے ہو کے جو کھانا پکا رہے ہیں اور ہاتھ میں معصوم بچی بھی، یہ کون ہے؟ کہا جاؤ تم ان سے پوچھو. گئی، آپ کون ہیں؟ کہا میں زینب ہوں، تم میرے بھائی حسین کے لیے رونے کے لیے گئی تھی، میں آئی ہوں ماں کے ساتھ تب پکانے کے لیے. حسین کی